میں آج کی کارروائی کا آغاز کرتا ہوں اور بلیغ بھائی سے کہتا ہوں کہ کنڈکٹ کروائیں۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ اردو ہم سب کو بتانے کے لیے، تو حسن عزیز آپ چونکہ آپ صدر ہیں تو آپ کی اجازت سے کارروائی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بالکل۔ تو میری درخواست ہے، میرے پاس جو لسٹ میں یہاں پہ آ رہے ہیں، سب سے پہلے جو ہے شیخ اعجاز صاحب، آپ گفتگو فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ اصل میں جو آئندہ سنڈے کا جو پروگرام ہو رہا ہے، تو حسنی صاحب سے میں نے یہ کہا تھا کہ میں تھوڑا سا ٹائم اسی کے اوپر لوں گا۔ پہلے خیال یہ تھا کہ ہم ایلوکیٹ کر دیں گے، بتا دیں گے کہ بھائی کیا کیا ٹاپک ہے۔ جو اقبال ایک عظیم شخصیت ہے، ان کے اتنے پہلو ہیں کہ آپ گن گن کے بھی تھک جائیں گے، لیکن ہر پہلو پہ انہوں نے اپنے شاعری میں ہر پہلو پہ انہوں نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ ہم نے طے کیا کہ جی اس طرح کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنی چوائس کر لیں، تو آپ اپنے جو سنانا چاہتے ہیں وہ اپنا ٹاپک ہمیں دے دیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جس کا ڈپلیکیشن نہیں گلا ہوگی۔ خشک ہو رہا ہے، ایک کپ چائے اور مل جائے گی؟ بھائی چائے ہمیں بھی چاہیے بھائی۔ اچھا ہمیں بھی چاہیے۔ اچھا، تو بہرحال میں نے جو ٹاپک چنا ہے وہ مجھے اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ بہت ہی پسند ہے۔ تو میں اس کے اوپر جو بھی میری ناچیز رائے ہوگی یا جو کچھ میں ان کے متعلق لکھ سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک طرف اللہ تعالیٰ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ ہم لوگوں کو، عام انسانوں کو، اور خاص طور پر مسلمانوں کو تو وہ ریپریزنٹ کیا، تو یہ ٹاپک میں لینا چاہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کا خودی کا ٹاپک بہت کافی وسیع ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا جو انسانیت، پھر انہوں نے جوانوں، عورتوں، مذاہب، یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کس چیز کو آپ لیں ان کی، اور انہوں نے ماشاءاللہ اتنے زبردست طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ شاید کوئی اور شاعر نے اس طریقے سے شاعری نہیں کی ہوگی یا ٹاپک نہیں چنے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اقبال ڈے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ 2002 سے ہم نے فلوریڈا میں شروع کیا، اور ہر سال یہ تواتر سے چل رہا ہے سلسلہ۔ پچھلے سال میں 2018 میں موو ہوا، تو 18 میں ایک چھوٹی سی محفل اقبال ڈے کی ہوئی تھی، لیکن 2019 میں اقبال ڈے ہم نے منایا تھا ٹیکسس کنگ میں۔ اور اس دفعہ یہی خیال تھا کہ ہماری بات چیت ہو گئی تھی، یہاں جو مسجد ہے ان کی طاہر القادری صاحب کا جو ہے کیرلٹن میں، تو وہاں ہال ہم نے بک کرا لیا تھا 18 اپریل کا، لیکن اب چونکہ وہاں گیدرنگ تو ہو نہیں سکتی، تو ہم نے یہی طے کیا کہ اس دفعہ سنڈے کو اردو گھر کی جو ہماری گیدرنگ ہے اسی کو ہی اقبال ڈے کے طور پر منایا جائے۔ تو ہم 21 اپریل کو ہی مناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو آئندہ سنڈے ہے، انشاءاللہ اس دن ہم وہی 11:30 بجے اسٹارٹ کریں گے، اور پھر جو جتنے بھی 1.5-2 گھنٹے تو لگیں گے میرا خیال ہے۔ تو اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک یادگار محفل ہو۔ اور ابھی اقبال کا ایک میں رباعی دیکھ رہا تھا، مجھے بڑی پسند آئی۔ صاحب صدر اجازت ہو تو میں وہ پیش کروں؟ بالکل جناب، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ہمارے بزرگ ہیں۔ اچھا، یہ ہے اقبال صاحب فرماتے ہیں، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، واہ، عبث ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں۔
کیا اور شکریہ. چلو جی اب آپ نیکسٹ کر لیجیے. آج میں اتنا ہی کہوں گا کیونکہ ٹائم 5 منٹ ہے نا, تو 5 منٹ ہو گئے میرا خیال. میرے خیال میں ٹائم جتنے پارٹیسپینٹ ہیں اس لحاظ سے تو صدر مجلس جناب زیدی صاحب صدر اب تو آپ مجلس کی سب سے باری ہے. آخر میں کریں گے, صدر مجلس کا آخر میں ہوتا ہے. تو آخر میں تو ڈاکٹر سلمان آپ ہیں اب تو. نیکسٹ. چلو میرا دوست ہے اظہر وحید, ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتا ہے, میرا کالج فیلو تھا, اب پاکستان میں ہوتا ہے. تو اس نے جی یہ اپنے ویب اس پہ لگایا ہے, فیس بک پیج پہ. میں نے اس کو اردو گھر بھی بلانا تھا مگر یہ کرونا کی وجہ سے نہیں لا سکے. پاکستان میں ہے, ڈاکٹر بھی ہے. بسم اللہ. عذاب, آزمائش یا سزا, ڈاکٹر اظہر وحید. آج مکالمے کا مخاطب وہ لوگ نہیں جو اس کائنات کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں, جن کے نزدیک زندگی ایک حادثے کا نتیجہ ہے. ان کے لیے زندگی میں رونما ہونے والا ہر واقعہ بھی ایک حادثے سے زیادہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا. اس لیے ان کے نزدیک کسی واقعے میں کوئی فہم و دانش کا نقطہ تلاش کرنا بھی ایک کار عبث ہے. صرف سبب اور نتیجے کی دنیا میں سفر کرنے والا شعور کسی واقعہ میں مشیت الہی تلاش کرنے کے ذوق سے ناآشنا ہوتا ہے. انفرادی یا اجتماعی زندگی میں جب کوئی ناگہانی وہ چیز آتی ہے تو ایک خدا آشنا شعور سبب اور نتیجے کا معمہ حل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نقطے کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے کہ آیا یہ خدا کی طرف سے عذاب کی کوئی صورت ہے یا کوئی آزمائش ہے یا پھر یہ کہ ایک سزا ہے. ہر وہ شخص جو الہامی ہدایت پر یقین رکھتا ہے وہ اس مادی شعور کے ساتھ ساتھ ایک اور شعور سے بھی متصف ہوتا ہے جسے روحانی شعور یا ایمانی شعور کہتے ہیں. شومی قسمت اس شعور سے آری لوگ اپنے زوم عقل میں کسی بھی اور درجہ شعور کا انکار کر دیتے ہیں. بات یہاں تک ہی محدود رہتی تو کچھ بات نہ تھی, لیکن ان میں سے اکثر لوگ روحانی شعور رکھنے والوں کا ٹھٹھا لگانے کا کلمی مشغلہ بھی جاری رکھتے ہیں. کم علم ملاؤں کی تفہیم دین کو عین دین سمجھ کر جب وہ ان کا مذاقہ اڑاتے ہیں تو در حقیقت نشانہ دین ہی ہوتا ہے. لاؤ کوئی ثبوت, لاؤ کوئی دلیل لاؤ, اور پھر اس دلیل کے الاؤ میں ان کے اپنے ہاتھ بھی جھلس جاتے ہیں. کچھ ہی عرصے بعد وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی بے ذائقہ ہونے لگتی ہے. رفتہ رفتہ ان کا مادی شعور ایک ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح بسانت دینے لگتا ہے. اب روحانی شعور کوئی سائنسی کلیہ تو ہے نہیں جسے نیوٹن کے کسی قانون تحرک کو جمود کی روشنی میں ثابت کر دیا جائے. سیکنڈ میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لے آتے ہیں. آگاہ رہو, یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن انہیں اپنے بیوقوف ہونے کا شعور نہیں. بالا شعور پست کو دیکھ لیتا ہے, پست بالا کا قد نہیں ماپ سکتا. بعد از تمہید طولانی روحانی شعور رکھنے والوں کے خانہ شعور میں گزشتہ چند سالوں سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کرونا کی عالمی وبا ایک عذاب ہے, آزمائش ہے, یا پھر سزا کی کوئی صورت ہے. آئیے مل جل کر ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ناچیز خود کو جواب دینے کی مسرت پر فائز نہیں سمجھتا, یہ بھی دیگر طالب علموں کی طرح سمجھنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے. عذاب ہے جو خواہ آسمان سے نازل ہو یا زمین کے پیٹ سے اگائے, چاہے دھیرے دھیرے پڑنے والے استاد ہو یا پھر یکلخت وارد ہونے والی کوئی ناگہانی. قرآنی آیت کے مفہوم کے مطابق خانہ جنگی بھی عذاب ہے, یعنی لوگوں کا گروہ میں بٹ کر ایک دوسرے کی گردن مارنا بھی عذاب ہے. عذاب کی بہت سی صورتیں ہیں. اولاد کا گستاخ ہونا بھی عذاب ہے, یہ دو طرفہ عذاب ہے, والدین اور اولاد دونوں کے لیے عذاب. رعیت کا باغی ہونا بھی عذاب ہے, رائی کا منہ پھیر لینا بھی عذاب ہے. عرض عافیت کی نگل آفت کی کسی بھی وادی میں داخل ہو جانا عذاب ہی کی مختلف صورتیں ہیں. یہ سازش تھیوری بھول جائیں کہ کسی کی غلطی سے, کسی کی تخریب کاری سے یہ افتاد عالم انسانیت پر آن پڑی ہے. ایٹم بم بھی انسان کا بنایا ہوا ہے لیکن یہ عذاب بن کر ہی آسمان سے برستا ہے. وارث انسان کا بنایا ہوا ہو یا خدا کا, جب تباہی مچانے پر آ جائے تو اسے عذاب ہی کہیں گے. سبب اور نتیجے کی دنیا میں ہر امر کسی سبب کا پردہ لے کر ہی ظاہر ہوتا ہے.
انسان جو چیزیں بناتا ہے دراصل بالواسطہ وہ بھی خدا ہی کی تخلیق ہے. ہم اپنے بچے خود پیدا کرتے ہیں لیکن وہ اللہ احسن الخالقین کی تخلیق ہی کہلائی جاتی ہے. شکاری کا کتا جو شکار کرتا ہے وہ شکاری کا شکار ہی کہلاتا ہے. کسی واقعے کی اجتماعی شکل کچھ بھی ہو، انسان کو اس کا انفرادی پہلو ہی متاثر کرتا ہے. یعنی ظاہر میں کسی استاد کی شکل خواہ کچھ ہو، اس کی باطنی صورت ہر انسان کی باطنی کیفیت کے حسب حال ہوتی ہے. مثلاً ایک جگہ قحط آ گیا، لوگ بڑی تعداد میں مر گئے. اس جگہ ایک سخی دل نے سخاوت کا مظاہرہ کیا اور سرفراز ہو گیا. جنگیں ہلاکت خیز ہوتی ہیں، انہیں جنگوں میں زندگی بچانے والا انہی جنگوں میں زندگی بچانے والا ہیرو سامنے آ جاتا ہے. آسمان سے بچنے والی بارش اس زمین کو سرخیز کر دیتی ہے جسے دہقان نے نرم کیا ہو، جس میں بیج ہو، یا جبکہ شور زدہ زمین کو وہی بادل وہی بارش دلدل میں تبدیل کر دیتی ہے. بارش کا جو قطرہ سانپ کے منہ میں زہر بن جاتا ہے وہی سینہ صدف میں گوہر تابدار بنتا ہے. اجتماعی عذاب انفرادی طور پر آزمائش کی شکل اختیار کر سکتا ہے. آزمائش کیا ہے؟ آزمائش خدا کا اپنے بندوں کو انعام عطا کرنے کا ایک جواز کا نام ہے. جو شخص اس امر پر یقین رکھتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ آزمائے کہ کون عمل صالح کرتا ہے، اور وہ عزت والا اور بخشش والا ہے. وہ مالک کائنات کی اس عمل پہ بھی یقین رکھتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف اور بھوک سے، جان مال اور ثمرات کے نقصان سے. اس میں اچھی خبر ہے کہ صابرین کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ بڑی خندہ پیشانی سے کہتے ہیں کہ ہم اور ہماری جال مال اور ثمر سب اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. آج کی عالمی وبا بیک وقت خوف، بھوک، جان اور مال کا نقصان اور انسانی محنت کے ثمرات ضائع ہونے کے تمام سامنے لے کر آئے ہیں. سائنس کی ترقی بھی انسان کی محنت کا ثمرہ ہے. عجب بات ہے، وہ سائنس جو ہمیں کل تک بے خوف کرتی تھی آج اپنے ہی اعداد و کلیات سے ہمیں خوفزدہ کیے جا رہی ہے. جان مال اور محنتوں کے ثمر کے نقصان پر صبر کرنے والے فائدے میں رہیں گے. مال والوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے مواقع میسر آئیں گے. بھوک اور خوف میں مبتلا لوگوں کو صبر کے مفہوم سے اشنائی ملے گی، اور اہل صبر کی یہ شان ہے کہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کی معیت میں ہے. جس سے اللہ کی معیت مل جائے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی. مرشدی واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ مقربین مقام صبر کو مقام شکر بنا دیتے ہیں. اکثر سوال ہوتا ہے کیسے؟ حق کے مقرب میں کسی نارو واقع پر انہیں اس واقعے میں کافی مشیت الہیہ سے آشنا کر دیا جاتا ہے. جب وہ مشیت آشنا ہو جاتے ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تم نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی. اور اب آزمائش اور سزا میں فرق کیسے کریں؟ اس پر بھی مرشد نے خوب رہنمائی کی ہے. حضرت واصف علی واصف نے بتلایا کہ اگر کوئی مشکل تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے تو یہ آزمائش ہے، اگر اللہ سے دور کر رہی ہے یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہی ہے تو یہ ایک سزا ہے. سو آزمائش سرفراز ہونے کا ایک موقع ہے اور اپنی غفلت سے زندگی سے نکلنے کا ایک میسر آنے کے ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا جائے. این ممکن ہے اس وبا دزا موسم میں ہماری قوم غفلت سے نکل آئے، بے حسی اور خود غرضی کو خیر بات کہہ دے، سخاوت اور بھائی چارے کی ایک عالمی مثال قائم کر دے، اور ایک فلاحی اسلامی مملکت میں جس میں بغیر کسی حکومتی جبر کے امیر از خود غریب کا خیال رکھتا ہے، ایسی ریاست مدینہ کی اہم مثال ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. لیکن یہ موقع عمل کا مظاہرہ کرنے کا ہے، زبانی کلامی بھاشن دینے کا نہیں. اس موقع پہ عین ممکن ہے کہ چین بحیثیت قوم کلمہ پڑھ لے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ چینی بحیثیت قوم اسلام میں داخل ہوں گے. دنیا نے اس موقع پر دین فطرت کے فطری اصولوں کی روشنی تو دیکھ ہی لی ہے. صفائی ستھرائی سے لے کر وبا کی روک تھام میں پورے علاقے کو قرنطینہ کرنے کے اصول تک سب نے غور تو کیا ہوگا، لیکن یہاں یہی اصول کارگر ہے. یوں لگتا ہے قدرت اس قرائے عرضی پہ اپنا سسٹم ریسیٹ کر رہی ہے. آنے والے شب و روز پہلے کی طرح نہیں ہوں گے. معیشت سے معاشرت تک سب کچھ بدلنے کو ہے. بھٹکنے والے سنبھلنے لگیں گے، سرنگوں سے سرنگوں سرفراز ہوں گے، بلند و بالا اپنے ہی وزن سے دھڑام سے نیچے آ گریں گے. انسان کی مجموعی سوچ بھی مقدار سے نکل کر معیار کی دنیا میں داخل ہوگی. مادی شعور پسماندگی کی علامت قرار پائے گا اور دینی اور روحانی شعور کا شہرہ عام ہوگا. عالمی سطح پر ہماری فکری سانچے تبدیل ہونے کو ہے.
اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اجتماعی عذاب کو انفرادی آزمائش بنایا جا سکتا ہے، اور آزمائش خود احتسابی کا ایک موقع ہے۔ اس موقع پر صبر سے کام لے کر ہم ظاہری اور باطنی دونوں طریقہ کار پر سرفراز ہو سکتے ہیں۔ جزا سزا کا دن طے ہے۔ روز جزا سے پہلے کسی مشکل وقت کو کسی کے لیے سزا نہ سمجھے۔ ڈاکٹر اظہر وحید، بہت شکریہ۔ بہت اعلیٰ، بہت خوب، کیا زبردست ہے، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ آرٹیکل بھیج سکتے ہیں کیا؟ میں اس کے فیس بک پیج سے پڑھ رہا تھا، مگر خوش قسمتی یہ ہے کہ اظہر میرا بڑا بہت خوبصورت اس نے کتاب لکھی ہوئی ہے، پہلی کرن بھی، تو وہ بھی کبھی پڑھ کے سنائیں گے، مگر اس کو میں نے انوائٹ کیا تھا امریکہ، تو انشاءاللہ ویل میٹ ہم، ایک دفعہ کورونا کا معاملہ ختم ہو جائے نا تو ہیل کم اینڈ اسپینڈ۔ بہت زیادہ فلوسافیکل ہے بندہ، میں بھیج دیتا ہوں آپ کو ضرور، میں آپ کو فارورڈ کر دیتا ہوں، مجھے اسکرین شاٹ لے کے کرنا پڑے گا مگر میں کر دیتا ہوں۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس انشاءاللہ نمبر ہے سسٹر فرین۔ میں کچھ ظاہر کا نکالا تھا، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ میں یہ اعجاز انکل کو میں اپنا ٹائم دے دیتی ہوں۔ انکل اگر یہ اقبال ڈے پہ کچھ اور بات کرنا چاہیں تو انکل کریں۔ اقبال ڈے پہ تو بہت کچھ کہنا ہے بھائی، اب بلکہ اجاز صاحب آپ میرا ٹائم بھی لے لیں، آپ اقبال ڈے پہ چلے میں ایسا کرتا ہوں، یہ ان کا ظریفانہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے، تو میں دو تین چیزیں نکل جو انہوں نے اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، وعظ میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ اور ہیں مرد ہی زن ہو گئے۔ ایک ہے، یہ کوئی دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی، آتا ہے اب وہ دور کے اولاد کے عوض، کونسل کی ممبری کے لیے ووٹ چاہے گی۔ کیا کافی انہوں نے لکھی ہیں چیزیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کوئی انٹریکٹیو۔ ہاتھوں سے اپنے دامن دنیا نکل گیا، ہاتھوں سے اپنے دامن دنیا نکل گیا، رخصت ہوا دلوں سے خیال معاد بھی، قانون وقف کے لیے لڑتے تھے شیخ جی، پوچھو تو وقف کے لیے ہے جائیداد بھی۔ چلے میرے خیال میں وہ آگے کسی اور کو بھی۔ بہت شکریہ بھائی، شکریہ، بہت شکریہ۔ سو اب صدر مجلس اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ نون میم راشد کی نظم پڑھ دیتا ہوں۔ جی بالکل بالکل، بہت اچھا لکھتے تھے۔ ہاں، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے، حرف اور معنی کے رشتے ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ۔ یہ بڑا زبردست مصرع ہے۔ حرف اور معنی کے رشتے ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگاہی سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگاہی سے ڈرتے ہو، پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی،
یہ شب زباں بندی ہے رہ خدا بندی. آخری مصرے سے اتفاق نہیں ہے مجھے لیکن اوپر پورا بہت زبردست. بہت شکریہ حسن علی صاحب. آپ all yours. جی جی. اچھا جناب، ابھی یہ شاعری کا دور چل رہا ہے تو ایک مجھے غزل یاد آ گئی. پرانی تو میں سب سے پہلے وہ سنا دوں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے کل ہی ایک بہت اچھا کالم لکھا ہے، اس میں سے کچھ اقتباسات آپ کو سنا دوں گا. ٹھیک ہے؟ یہ مال و زر کی تمنا ہے تیرگی کا سفر، یہ مال و زر کی تمنا ہے تیرگی کا سفر، مال زیست ازل سے ہے بندگی کا سفر، اور سرائے خانہ دنیا کو گھر سمجھ بیٹھے، سرائے خانہ دنیا کو گھر سمجھ بیٹھے، جو ایک پل کی ہے مہلت وہ زندگی کا سفر، جو ایک پل کی ہے مہلت وہ زندگی کا سفر، وصال یار کی خوشبو بسی ہے راہوں میں، وصال یار کی خوشبو بسی ہے راہوں میں، ذرا تو دیر ٹھہر جائے سر خوشی کا سفر، ذرا تو دیر ٹھہر جائے سر خوشی کا سفر، اور جو رازداں ہو میرا کوئی تو بتاؤں سے، جو رازداں ہو میرا کوئی تو بتاؤں سے، کہ ہم سے روٹھ گیا کب سے آگہی کا سفر، کہ ہم سے روٹھ گیا کب سے آگہی کا سفر، اور سفر وہی ہے جو سفر وہی جو نئی منزلوں کا محور ہو، سفر وہی جو نئی منزلوں کا محور ہو، سفر برائے سفر ہے تو ہر کسی کا سفر، سفر وہی جو نئی منزلوں کا محور ہو، سفر برائے سفر ہے تو ہر کسی کا سفر، اور یہ کس مقام پہ پہنچا ہے قافلہ اپنا، یہ کس مقام پہ پہنچا ہے قافلہ اپنا، نہ منزلیں ہیں مشخص نہ واپسی کا سفر، یہ کس مقام پہ پہنچا ہے قافلہ اپنا، نہ منزلیں ہیں مشخص نہ واپسی کا سفر، اور میرے شعور کا یہ کوئی حسن زن تو نہیں، رواں ہو پھر سے ہمارا وہ آشتی کا سفر، رواں ہو پھر سے ہمارا وہ آشتی کا سفر، اور نکل کے شیش محل سے کبھی جو دیکھ سکیں،
ہے کیسا خاک نشینوں کی مفلسی کا سفر، ہے کیسا خاک نشینوں کی مفلسی کا سفر، اور خیال خاطر احوال تھا حسن ورنہ، خیال خاطر احوال تھا حسن ورنہ، کبھی کا چھوڑ چکے ہم وہ شاعری کا سفر، کبھی کا چھوڑ چکے ہم وہ شاعری کا سفر، ہے مال و زر کی تمنا، یہ مال و زر کی تمنا ہے تیرگی کا سفر، مال زیست ازل سے ہے بندگی کا سفر۔ جناب بہت خوب، بہت خوب۔ اب میں جناب ایک منٹ، کہاں سے چلا گیا؟ یہ ہے یہ کہیں غائب ہو گیا ادھر سے، میں نے ابھی نکالا تھا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ اگر وعلیکم کوئی کچھ السلام اور کہنا چاہے تو ضرور۔ جی فرین بہن کچھ کہیں گی آپ؟ یہ حنا میرے خیال میں کچھ کہہ رہی ہیں شاید۔ جی جی نہیں آپ کہیے، میں تو سن رہی ہوں میٹنگ۔ جی جی اقبال حیدر اور حمایت علی شاعر کا ایک شعر ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے، تو میں وہ سنا دیتی ہوں ایک شعر ان کا۔ جی جی بالکل سنائیے۔ یہ حمایت علی شاعر صاحب کا شعر ہے۔ شاعر ان کی دوستی کا اب بھی دم بھرتے ہیں آپ، ٹھوکریں کھا کر تو سنتے ہیں سمجھ جاتے ہیں لوگ۔ واہ کیا شعر، زبردست۔ اسی طرح اقبال حیدر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ان کی شاعری کا ہم نے سنا، اس کا ایک شعر ہے، کسی روٹھے ہوئے کو عمر لگتی ہے منانے میں، خفا ہو کر بچھڑنے میں تو ایک لمحہ نہیں لگتا۔ جی میں اب سنا دیا، میں اور سننا چاہوں گی کہ کوئی۔ نہیں میرا خیال ہے آج کی میٹنگ فارمل تو میٹنگ ختم ہو گئی، زیادہ لوگ 6 لوگ تھے ہم، جی جی تو اگر اوپن اپنے انفارمل اگر آپ حسن بھائی اگر آپ کہہ دیں کہ فارمل میٹنگ کے ختم کر دیں، جی جی informal اب ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر مغرب کا وقت تو 8 بجے ہوگا، لیکن یہ کہ 8 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا، مجھے کسی نے میسج بھیجا تھا کہ یہ جو زوم کی فیسلٹی ہے اس میں کچھ ہیکنگ ہو رہی ہے لوگوں کی۔ ہاں بالکل کنٹروورشل ہے، مگر یہ کہ ہم لوگ بھی، آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، نان کنٹروورشل سٹیٹمنٹس نہ دیں، تو مگر ہم لوگ تو اوپن فورم ہے اردو گھر کا، تو ہم تو مانیٹر نہیں کرتے، مگر سب کو احتیاط کرنی چاہیے بہت ایکچولی اس میں زیادہ۔ یہ بھی ہے کہ میٹنگ روم جیسے اوپنلی اگر کسی گروپ پہ جیسے ڈلتا ہے تو پھر جس نے بھی وہ گروپ کا میٹنگ کی آئی ڈی دیکھی وہ اس میں لاگ ان کر سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، تو مطلب اس میں بھی یہی ہے کہ انہی لوگوں تک یہ میٹنگ آئی ڈی دی جائے جن کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ میٹنگ اٹینڈ کریں، کیونکہ اگر ہم اوپنلی جیسے فیس بک پہ کہیں ڈال رہے ہیں یا کچھ، تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے بھی دیکھی وہ آئی ڈی اور اگر اس نے آنا چاہا تو وہ اس میں آ سکتے ہیں۔ آپ کچھ
جی اور کوئی یہ مسعود انکل کیا مصروف ہیں جو نہیں آ رہے؟ کیونکہ ان کو میں نے دیکھا تھا، انہوں نے اردو گھر جو انٹرنیشنل ہے فیس بک کا گروپ، اس پہ انہوں نے اس میٹنگ کا شیئر بھی کیا تھا، لیکن کیا وہ مصروف ہیں اس وجہ سے نہیں آ رہے؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اقبال حیدر کی وجہ سے بہت زیادہ اداس ہوں. اوکے. میں انکار بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ریکور کر رہے ہیں کہ بڑا پرانا تعلق تھا. نہیں، دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. بالکل صحیح. تو اب تو اوپن ڈسکشن ہے، رائٹ؟ ہاں، سیاست پہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے تو شروع کریں. نہیں، ابھی تو گفتگو ہوئی کہ یہ کوئی بھی در معقولات کر سکتا ہے. تو جو کچھ ہم لوگ فرما رہے تو اس وقت جو گفتگو ہوئی تھی، میرے خیال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ صرف ہم ہی لوگوں کے درمیان رہی ہو. تو یہ ایک سوال اجاز صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے، یا جو بھی ڈاکٹر عامر سلمان یا حسن زیدی صاحب، آپ بھی اگر ہم لوگ یہ اکثر سنتے ہیں، میں جتنے بھی لیکچرز اٹینڈ کرتا ہوں یا مجھے اپنے کالج کا بھی زمانہ یاد ہے، یونیورسٹی کا بھی، کہ ہم کو یہ بولا جاتا تھا کہ جو ایک لفظ ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ اپنے معنی میں تبدیلی لاتا رہتا ہے. جس طرح وقت گزرتا ہے، وقت لفظ میں کے معنوں میں تبدیلی آتی ہے. لیکن ایک دوسرا گروپ ہے جو جس کے سرخیل جو ہے وہ شبلی نعمانی اور مولانا ابوالکلام آزاد، یہ جو شاعری مطلب ان کے، اب جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کے اشعار پڑھے اور ان کی جو بعض کتابیں میرے پاس، اس میں یہ کہتے ہیں کہ لفظ کا جو اصل معنی وہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اقبال کا شعر ہے جیسے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان دو مصروں میں جو لفظ ہیں ان کا صرف ایک ہی مطلب ہے، اور وہ وہی مطلب ہے جو اقبال کے ذہن میں تھا. بس دیٹس اٹ. اس کی مفاہیم کتنے کئی ہو سکتے ہیں، وہ ہر شخص اپنی ذہنی سطح اور اپنی دانش کے لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا، لیکن مطلب صرف ایک ہی رہے گا. کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کہیں گے حسن صاحب؟ جی، میں مطلب تو ظاہر ہے کہ واقعات مختلف ہو سکتے ہیں، اور ان واقعات کی جو تشریح ہے اس کے نتیجے میں دماغ میں یہ ہمارے خیال آ سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے واقعہ پیش ہوا ہے یا سچویشن ہوئی ہے تو وہ اس شعر سے مطابقت رکھتی ہے. لیکن شعر کا مطلب تو میرے خیال میں ایک ہی رہے گا اس شعر کا، جہاں تک تعلق ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اچھا، اس میں ایک کردار آتا ہے نا انسان کا کردار کیا ہے، کہ وہ کس طرح یعنی بیہیو کر رہا ہے. اب جیسے اگر میں مختصر طور پر بیان کرنا چاہوں تو جب میرے والد مرحوم کا آخری وقت تھا تو انہوں نے جس طرح سے سامنے میرے باتیں آئیں اور یہ واقعہ ہوا تو مجھے یہ شعر علامہ اقبال کا ان کی شخصیت سے مطابقت رکھتا ہوا نظر آیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کیونکہ ان کی جو موت تھی وہ بھی بالکل ایک پلاننگ کے تحت اس میں بڑھ رہی تھی آگے، اور وہ بالکل اسی حساب سے جس طرح وہ چاہتے تھے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں کہ انسان جو ہے اگر وہ اس قسم کی اسٹیج پر پہنچ جائے کہ وہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اتنا جڑ جائے تو وہ پھر اس اسٹیج پر پہنچ سکتا ہے. جس طرح مجھے ابھی تک یاد ہے، جس طرح وہ جو بچہ تھا جس کو انہوں نے کر دیا تھا، لنچنگ کی تھی کے اوپر، تو اس کے باپ نے جو شعر پڑھا تھا وہ بالکل حیران کر دیا. لگتا تھا اس دور کے لیے شرح و آئین پر مدار صحیح، ایسے قاتل کیا کرے کوئی. تو کئی دفعہ جو ہے شاعروں کا یہ تو ملکہ ہوتا ہے کہ وہ ہر زمانے کے لیے کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے الفاظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں. میں ایکچولی گفتگو ہو ہی رہی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ وہ مولانا رومی کا ای عشق کمال اس جو ہے مجھے اس وقت مل نہیں رہی تھی، تو میں نے اپنے دوست ہادی کو پھر کانٹیکٹ کیا، انہوں نے مجھے وہ بھیجی ہے، تو اگر آپ کہیں تو میں وہ سنا دیتا ہوں مولانا رومی کی. کمال است کمال است و کمال، این نور جلال است جلال است و جلال، این نفس خیال است خیال است و خیال،
इमरोज विसाल अस्त तो विसाल। इसे कहते हैं, वैसे मतलब आप लोगों को तो मालूम है, इसे कहते हैं सन्नत तकरार उर्दू में। बास को इस्तेमाल को खूबसूरती है, एक ही लफ्ज के बार बार। अच्छा, इजाजत हो तो मैं इसके ऊपर जूम आनी, ये अल्फाज बदलते हैं। मेरे ख्याल में जब शायर के जो ख्यालात हैं या जो वो कहना चाह रहा है, वो अल्फाज तो चेंज नहीं होते, क्योंकि अल्फाज हमेशा, कई अल्फाज जो हैं दो माने होते हैं, एक से ज्यादा मायने रखते हैं। तो ये तो समझने वाले के ऊपर है कि वो उसको किस तरफ ले जाता है। अब आप देखिए, मैं इसके कि कुरान ने बेशुमार चीजें जो है मुबहम है या वो वाज़ेह नहीं है, तो उसके ऊपर हर एक ने, हर फिरके ने उसको अपने तौर पे लेके उसको उन्होंने उजागर किया है या उसकी तशरीह की। तो उसमें अब हमारे उलम्मा भी ये कहते हैं कि जी हुजूर ने ऐसा भी किया है, ऐसा भी किया है, ऐसा भी किया है। यानी हर फिरका ये कहता है कि जी मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। तो उसकी वजह यही है कि जो अल्लाह ताला कहना चाह रहा है उसको हमने डाइवर्ट कर दिया अपने जहनों के मुताबिक, या अपनी, या इसमें बाहर के लोग, बाहर की कुव्वतों की मदाखलत कह लीजिए, उन्होंने इससे फायदा उठाया ताकि हमें गुमराह करने के लिए। काश के हम लोग जो अल्लाह ताला चाह रहा है हम उसी तरह उसको मान लें, उसको हम उसको चेंज नहीं करें। तो मैं नहीं समझता कि इसमें प्रॉब्लम होगी। जैसे अब एक वो गालिब साहब को एक बादशाह ने पूछा कि हाँ फरमाइए आपने कितने रोजे रखे, तो गालिब साहब फरमाते हैं हजरत एक नहीं रखा। अब इसके देखिए दो मायने हैं, एक नहीं रखा। तो फिर इस तरह की चीजें हैं, तो ये हम देख लेते हैं। अब कोई इसी तरह यही है कि हमें असल में जो फरमा रहा है, जो कह रहा है, जो शायर है या जो जिस शख्स ने बात की है, हमें उसके माफी ज़मीर में पहुंचना चाहिए कि असल उसका मकसद क्या है। क्योंकि हम तो उसको अगर आप डिटेल में देखें, एक एक शेर के बेशुमार लोगों ने तशरीह की है, एक एक बात के क्या कहते हैं बतंगड़ बनाया है, ये तय बात है। लेकिन हमें, मैं ये समझता हूँ कि उन जो अल्फाज यूज हुए हैं और जिनका जो उस महल वकूअ या कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो बनता है, हमें वही मानना चाहिए। जबरदस्त। तो ये अच्छा, तो शेख आजाद साहब, मैं अगर एहतियात से ये जुमला कहूँ तो इस जुमले का आप तबसरा कीजिए कि लफ्ज का जब जुमले, तो लफ्ज का मायना एक ही होगा और उसका सियाक व सबाक फैसला करेगा कि उस लफ्ज के वहां पे क्या मायने। करेक्ट? ये बिल्कुल सही कि वो किसने कहा है और किस वजह से कहा ये है, क्योंकि हर आदमी अपने तरीके पे सोचेगा। ये इसको कुछ भी कह लीजिए, मैं समझता हूँ कि ये हर एक इंसान में अल्लाह ताला ने खुद ही ये ताकत रखी है कि जी वो खुद सोचे, अपना दिमाग रोशन करे। क्योंकि कुरान भी कहता है, आप देखिए कुरान कह रहा है अफला यतदब्बरुल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि कुरान के क्या दिलों में कुफ्र में। कई हमें हमारे वालिद रोकते थे कि भाई कुरान पे बस ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज्यादा। मैं उनसे सवाल करता, जब कुरान कह रहा है कि तदब्बुर करो तो हमें तो सोचना चाहिए। तो अब ये समझ नहीं आती कि हम इसको किस तरफ ले जाएं। मैं इस वक्त हवाला दे रहा हूँ, कुरान का देता हूँ ज्यादातर, इस वजह से थोड़ा बहुत मैंने सीखा है और मैं समझता हूँ कि हमारे बाप दादा गलत हो सकते हैं, कभी कोई नहीं कह सकता। मैं क्योंकि जब तक आपको ये शऊर हो, ये दिल में हो कि जी मैं सही नहीं कर रहा, तभी हम अपने को करेक्ट करेंगे। अगर हम ये समझ लें कि जी मैं बिल्कुल सही हूँ, दूसरा गलत है, तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता। इस वक्त हमारे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज की रोशन मिसालें दी हुई हैं। उसका अल्लाह ताला ने हर जो भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, आप यकीन करें उसका अल्लाह ताला ने उसको वाज़े कहीं और किया है। ये हमें गौर करना है, हमें इकट्ठे करना है चीजों को कि जी अब जैसे इकबाल से हजरत अल्लामा इकबाल है, अब इन्होंने शिकवा भी कहा है, जवाब शिकवा अल्लाह की तरफ से, क्योंकि उन्होंने उनका जो परसेप्शन है या उन्होंने जो चीजें नोट की हैं वो हमसे ही सीखा है, हमसे ही उन्होंने सवाल किए हैं और हमसे ही उन्होंने जवाब। तो इसमें ये देखना
सोचना कि जी उन्होंने ऐसा क्यों कहा या वो गलत किया, या ये उनके ऊपर आपको पता है शिकवा जवाब शिकवा के ऊपर उनके ऊपर कुफर का फतवा भी लग चुका है। तो ये चीजें लोगों को कई चीजें जहन में नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने पहले तो हसन ज़रीर साहब आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक निकाला, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ, मैं असल में बहुत कंफ्यूज काफी अरसे से इस मसले पे कि बाज चीज को असल में मैं ना गोपीचंद नारंग साहब है ना, उनकी किताब है मीनिंग ऑफ गालिब, आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, उसमें इसरार है कि वो लफ्ज के मायने तो बदलते हैं लेकिन जब गालिब ने उस लफ्ज को शेर में इस्तेमाल कर लिया अब उसका एक ही मतलब। ये मैं कंफ्यूज हो गया। खैर आपने भी बहुत अच्छा समझाया कि लफ्ज का एक ही मतलब होगा जुमले में और उसका सियाक व सबाक फैसला करेगा कि वो लफ्ज का क्या मतलब है। बेहतरीन, समझ में आ गई बात। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया। अब तो आप आ चुके हैं तो वालेकुम सलाम। अच्छा आ गए। रिजवान भाई सब कुछ आपको ये बात सुना चुके हैं आप। हसन जैदी साहब सदर मजलिस हैं, इनकी इजाजत से आप कुछ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। जरूर, एक मिनट ठहरे मैं देखता हूँ। जैदी साहब अगर आपकी इजाजत हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में पिछले साल लिखी थी मैंने, रमजान आ रहा है जी। तो मज़ाहिया है, जैसे मैं अमूमन मेरा मज़ाहिया लिखता हूँ, लेकिन इसके अंदर ज़रा जो रेफरेंसेस हैं मस्जिद के पे और इस तरह लोग जाते हैं मस्जिदों में, तो इस साल तो अभी तक नहीं लग रहा है कि आसार वो होंगे। इंशाअल्लाह हो सकता है हमें पहला अशरा नहीं तो दूसरा तीसरा अशरा मस्जिद में मिल जाए। बहरहाल इसका रेफरेंस यहाँ पे मौजूद है। तो नज़्म का उन्वान है रमज़ान आ रहा है। हलवे पटाखे छोड़े शाबान जा रहा है, तौबा मेरी कराने रमजान आ रहा है। इस माह को जो बस्ती पहले गले लगाए, इस माह को जो बस्ती पहले गले लगाए, रोयत अदम हिलाली इल्जाम उस पे आए। मस्जिद भी फिर खुदा की आबाद हो चलेगी, सुस्ती जो हम पे तारी इस माह फिर टलेगी। आएगा याद हमको कुरान का भी पढ़ना, रफ्तार तेज गामी सूरत अबूर करना। नफली नमाज कितनी तादाद पर है लड़ना, ये 20 हैं या बस 8 इस बात पर झगड़ना। पोते को साथ ले दादा जान आ रहे हैं, खुशबू लगा के मस्जिद गुलखान आ रहे हैं। हर रात जमा बंदे अब मस्जिदों में होंगे, हर रात जमा चंदे अब मस्जिदों में होंगे। सदक़े ज़कात इसमा मोमिन जो दे रहे हैं, जन्नत की सेल है डिस्काउंट ले रहे हैं। नजरों की बंदिशों का सीखेंगे हम करीना, रोजे में अपनी बीवी भी दिखती है हसीना। रोजे नमाज नेकी का आ गया महीना, इबलीस का कफस में अब छूटे है पसीना। साइम से दूर भागा शैतान जा रहा है, लेकर मेरे वो लंचेस जिंदान जा रहा है। खजला खजूर फेनी का आ गया जमाना, सहरी कबाब खाने का मिल गया बहाना। गर्मा गरम पकोड़े हर शाम को मिलेंगे, पकवान रोगनी अब घर घर बने बटेंगे। शरबत नए चखो तुम चाहे बदल बदल के, पीना है रूह अफजा जब आफताब ढल के। इफ्तार दावतों में कुछ गीबतें भी होंगी, इफ्तार दावतों में कुछ गीबतें भी होंगी, बेपर्दा बेतकल्लुफ कुछ मूरतें भी होंगी। बाजार में हसीतर सब जीनतें भी होंगी, छूती आसमां को वहाँ कीमतें भी होंगी। महंगाई तो बढ़ेगी मुमकिन ये जब भी होगा, ताजिर का नफ़े हाजा मिन फजले रब्बी होगा। महंगाई का वतन में तूफान आ रहा है, महंगाई का वतन में तूफान आ रहा है, रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। बहुत अच्छे। चले और कुछ है
बात बट्टा पे खत्म करते हैं, मैंने कहा एक घंटे मैंने आप खत्म करते हैं मीटिंग। डॉक्टर साहब आपने एक बच्चे की लिंचिंग का जो आप वाक्य बताया था, जो शेर पढ़ा था, आप उसका